السلام علیکم۔ آج میں آپ سب سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہم نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اب یہ بہت پیاری حدیث ہے اور شاید ہم سب نے کسی نہ کسی ٹائم میں اس حدیث کو سنا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کی تو اسکولوں کی کتابوں پہ بھی شاید یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنا ایک بہت مشکل چیز آج لوگوں نے بنا دی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی علم حاصل کرنا اتنا آسان ہی نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں، اس دور میں، آج کے دور میں بہت مشکلات ہیں، اپنے دین میں چلنے میں مشکلات ہیں، بہت فحاشت پھیل گئی ہے، بہت برائیاں سوسائٹی میں پھیل گئی ہیں، اور بہت لا علمی بھی پھیل گئی ہے، بہت جاہل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی جاہل لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں دین کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، وہ سب ہے۔ لیکن شاید ہی کبھی تاریخ میں اتنا آسان تھا اپنے دین کا علم حاصل کرنا جتنا آج ہو گیا ہے۔ کوئی یہاں پہ یہ نہیں میں بتا رہا آپ کو کہ جی آپ اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے 6 سال کے لیے 8 سال کے لیے کوئی مدرسہ جوائن کر لیں اور وہاں پہ آپ لگ جائیں اور پھر اپنی دنیا سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائیں۔ میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کسی کو بھی میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ لیکن آج کے دور میں اللہ کا شکر ہے، ہم قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ہمارے فون میں بہت اچھے ترجموں کے ساتھ ہمیں مل جائے گا۔ آج کے دور میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، اپنی زبان میں مل جائیں گی، اردو میں مل جائیں گی، انگلش میں مل جائیں گی، جو زبان آپ کو پریفرڈ ہے اس میں آپ کو مل جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن میں سب کچھ پڑھ لے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر روز کے صرف ہم یہ ایک اپنی نیت بنا لیں کہ روز کے میں نے قرآن کے اتنے پیجز پڑھنے ہیں، روز کی میں نے اتنی احادیث پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر ہم یہ نیت بنا لیں اور اللہ کی مدد مانگ لیں تو انشاءاللہ ہم تھوڑے عرصے میں بہت دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں تھا جیسے آج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے یہ سب دیا ہے، کہ یہ کیپبلٹی دی ہے ہمیں۔ لیکن اس طاقت کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی زیادہ دینا پڑے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ موجود تھا، آپ نے کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کوئی کسی پنڈ میں کوئی بیچارہ انسان ہے جس کے پاس کوئی فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، اس کے پاس تو شاید کوئی بہانہ ہے۔ آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ میرے پاس کیا بہانہ ہے؟ جب ہمارے پاس اتنا نالج ہے، ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہمیں مختلف زبانیں آتی ہیں، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں کتنی آپ ڈسکشن کریں اتنی ڈفرینٹ لینگویجز آتی ہیں۔ کوئی یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جا کر عربی سیکھو، یہاں پہ صرف کہہ رہا ہے کہ اپنی ہی زبان میں اللہ کا کلام پڑھو، اپنی ہی زبان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے ہم عشق کے دعوے دار ہیں، ان سے سنیں تو صحیح کہ وہ کیا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کیا ہے، ان کی احادیث پڑھیں بغیر ہمیں کیا پتہ کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی جینے کے لیے بتائی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں، ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، اور ظاہر ہے یہ میرے لیے بھی ہے، میں کوئی یہاں پہ پرفیکٹ نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی یقیناً اگر چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا تھا، اور میں بھی غافل ہوں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت دے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ لیکن اگر آج ہم سب نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ آج سے بس کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کرنا ہے، چاہے روز کی صرف 2 آیات ہی قرآن کی آپ پڑھیں،
روز کی ایک آیت بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے، عربی میں پڑھنے کا ایک ثواب ہے، یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی عربی میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک ایک حرف پہ ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، وہ تو حق ہے، لیکن اس کا ترجمہ پڑھنے سے، اس کی تفسیر پڑھنے سے آپ کو سمجھ آئے گی صحیح معنی میں کہ اللہ آپ سے بات کیا کر رہا ہے۔ اور جب ہم حقیقی معنی میں قرآن و سنت سے جڑ جائیں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، میری نیت یہ تھی کہ 2 یا 3 منٹ میں ہو جائے، لیکن شاید تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ سب سے معذرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔